أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خطیب صاحب نے جو عربی کا خطبہ پیش کیا اس کا اردو میں مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں. قرآن کریم کی جو تقویٰ کی آیتیں ہیں ان کو پہلے ذکر کیا گیا کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ ڈرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اس کے بعد معلوم جو حدیث اس کو ذکر کیا گیا کہ سب سے سچی بات یہ اللہ تعالیٰ سب سے سچی بات یہ اللہ کی کتاب ہے اور بہترین نمونہ جو زندگی میں نمونہ بنانے کے لائق ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. اور سب سے بڑی بات وہ ہے جو دین میں نہیں ہے اور اس کو دین کا بنا کے پیش کرنا اور ہر وہ چیز جو دین میں نہیں ہے اس کو دین بنا کے پیش کرنے کو بدعت کہتے ہیں اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. آج کے عنوان کے اندر شکر کی جو عبادت ہے اس کو بیان کیا گیا وہ کیا ہے اور اللہ کا شکر کس طرح کرنا ہے, اللہ کا شکر ہم پر کس طرح واجب ہے, ان تمام باتوں کو بیان کیا گیا. خاص کر عام طور پر جنرلی پیشنس اور گریٹیٹیوڈ یعنی شکر اور صبر دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اسلام کے اندر صبر کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اور شکر کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. صبر مصیبتیں آئے اس پر صبر کرنا اور کیسی بھی مصیبت آئے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہو ان احکام کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کرنا, اس کا رد عمل دینا, اس کا ریئیکشن دینا, اس کو بتایا جاتا ہے. اور صبر کر کے اپنی عبادت کو نہ چھوڑنا اس کو بتایا جاتا ہے. اللہ کے بندگی کو نہ چھوڑنا, اللہ کے بندے بن کر رہنا, اس کو نہ چھوڑنا یہ بتایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ عام طور پر شکر کا لفظ آتا ہے کہ شکر اچھا حال ہو, اچھی نعمتیں ہو اور کیسا بھی حال ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ شکر کئی طرح کا ہوتا ہے. آدمی زبان سے شکر کرتا ہے, کبھی دل سے شکر کرتا ہے, کبھی عملی طور پر شکر کرتا ہے, چاہے وربلی ہو یا بائی ہارٹ ہو یا پریکٹیکل ہو, ساری چیزوں کو بیان کیا گیا. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر وہ چیز عطا کی جس کا تم نے اللہ کو سوال کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم اس کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. یہ قرآن کریم کی آیت میں بیان کیا گیا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود انسان ظلم کرتا ہے, انسان ناشکرا بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتا نہیں ہے اور اللہ کا شکر نہیں کرتا. اس کی بجائے ناشکرانہ الفاظ دل سے, عملی طور پر اور زبان سے بھی ادا کر دیتا ہے. طلق ابن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حق اللہ اثقل من ان یقوم به العباد وان نعم اللہ اکثر من ان یحصیها العباد ولكن اصبحوا تائبین وامسوا تائبین. طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق بہت زیادہ ہے. صرف عبادت کر لینے سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہوتا. زندگی کے ہر معاملے میں شکر کرنا ہمارا فرض ہے. تو یہ اللہ اتنے زیادہ ہے کہ صرف 2-4 نماز پڑھ لینے سے یا کچھ جملے زبان سے کہنے سے ادا نہیں ہوتا. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح شام ہم توبہ کرتے رہیں. جب ہم صبح میں اٹھے تب بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ شکر ہے, میں رات کو نیند میں سویا تھا, تم نے اٹھایا واپس, میں صحیح سالم ہوں اور بھی دوسری نعمتیں اللہ نے مجھ سے نہیں چھینی ہے, تیرا شکر ہے. تو صبح شام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور توبہ بھی کرتے رہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے برکت والے لوگوں, یہ اللہ کا بندہ شکر گزار بندہ بن کے رہنا بہت ضروری ہے. نوح علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ہے. ان کے بارے میں قرآن کریم میں
جو پوری باتیں بیان کی گئی، اس کے بعد ایک آیت میں فرمایا گیا انہ کان عبدا شکورا، اتنے جلیل القدر نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا، جس کام کے لیے زندگی میں بھیجا تھا، دنیا میں بھیجا تھا، اس کام کو ادا کرنے کے بعد وہ اپنے رب کے شکر گزار بندے تھے۔ وقال اللہ عن خلیل ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ کے سوا کسی کو نہ ماننے والے، اللہ کی بندگی میں پورے اترنے والے، اللہ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں جو امتحان میں ڈالا تھا، اس امتحان میں وہ پورے کے پورے اترے تھے۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، ان کا ٹیسٹ کیا، ان کی آزمائش کی، تو اللہ تو وہ پورے کے پورے اترے، وہ آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ شکر گزار بندے تھے، ناشکری کرنے والے نہیں تھے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو قبول کیا تھا اور ان کو سچے راہ کی ہدایت کی تھی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جن کو تخت و تاج دیے گئے تھے، بڑی بڑی نعمتیں ان کو عطا کی گئی تھی، ان کے بارے میں بھی قرآن نے بیان فرمایا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، کہ سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ سارا کا سارا جو مجھے دیا گیا ہے، جناتوں پر مجھے حکومت دی گئی ہے، انسانوں پر حکومت دی گئی ہے، چرند و پرند اور تخت و تاج مجھے جو دیے گئے ہیں، ان کی جو تاج دی گئی ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور میرا رب مجھے یہ سارا کچھ دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ میں ان کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بندہ بنتا ہوں۔ اتنے جلیل القدر نبی یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کے بہت بڑے شکر گزار تھے۔ قال المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی حتی انتفخت قدماه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شکر میں اور اللہ کی بندگی میں اتنے آگے تھے کہ نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے، قرآن کریم کو اس میں پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے جو پیر تھے وہ پیر کھل جاتے تھے بوجھل ہونے کی وجہ سے، تو ان سے فرمایا جاتا کہ اتکلف هذا وقد غفر اللہ لكم ما تقدم من ذنبكم وتأخر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی، میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ انسان کو ہم نے دو راستے بتا دیے ہیں، ان ہدینہ السبیل، راستہ پورا کا پورا سیدھا بتا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اب بندے کے ہاتھ میں ہے اما شاکر و اما کفورا، بندہ شکر گزاری کو اختیار کرتا ہے یا ناشکری کو اختیار کرتا ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اس کے بعد شکوے کے انداز میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس کے باوجود میرے بہت تھوڑے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک اور آیت بیان کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ سلیمان علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اللہ کہ مجھے شکر گزار بندہ بنا دے، گویا کہ دعا کے اندر بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا دے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا کہ بندہ جتنا شکر کرتا ہے، شکر کا اس پر فریضہ بھی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کی ہدایت کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس کا دنیا آخرت دونوں میں فائدہ ہے کہ جو آدمی شکر کرتا ہے تو شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور یہ دنیا کے اندر بھی ہمیں دیکھا گیا ہے کہ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اللہ اس کو مزید نعمت دیتے ہیں، کیسا بھی حال ہو اللہ کا شکر ادا کرے وہ حال اس سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر آپ نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ شکر
شکر کے بارے میں فضائل اور شکر کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے اس کو بیان کیا گیا. اخیر میں اس کو کس طرح شکر گزار بندہ بننا چاہیے, کس طرح اللہ تعالیٰ کا شاکر بن کے رہنا چاہیے, گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس کرنی چاہیے. اس کے بارے میں اگر مختصراً ہم سمجھیں تو یہ اس طرح سمجھے جا سکتے ہیں کہ اللہ کا زبان سے بھی شکر کرے, اللہ تعالیٰ کے اذکار کرے, جو صبح شام کے اذکار ہے ان اذکار کی پابندی کرے. چلتے پھرتے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں کھانا ہضم ہو جاتا ہے, ان لوگوں کو پوچھیے جن کا ہضم نہیں ہوتا, اللہ نے نظام بنایا. ہمارا پیشاب صحیح راستے سے نکلتا ہے, اللہ کا بہت بڑا نظام اس پہ کام کرتا ہے. ان لوگوں سے پوچھیے, ان بیماروں سے پوچھیے جن کی پیشاب صحیح وقت پر نہیں نکلتی, تو ان کو ہاسپٹل میں جا کے ایک مخصوص عملیہ کے ذریعے سے اور جراح کے ذریعے سے پیشاب کو باہر نکالا جاتا ہے. یہ بہت بڑا اللہ کی آزمائش ہے کہ اللہ کے شکر بندے پر ہمیشہ ہے. ایک اور حدیث میں ہے جو یہاں پر تذکرہ اس کا نہیں ہے کہ بندے کے اندر بہت سارے جوڑ ہیں, بندے کے اندر تقریباً 360 ایسے کوئی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ سارے جوڑ پر بندے پر شکریہ لازم ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح شام تسبیح وغیرہ کرے گا تو اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا. یہ تو زبانیت کے حساب سے شکر کی بات نہیں. پھر دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے, دل کے اندر سوچے کہ فلانا اس برے حال میں, اگر میرا حال ایسا ہوتا تو میرا کیا ہوتا, میری جتنی بھی پریشانی ہے لیکن یہ فلانا جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ پریشان ہے, اللہ نے اس کو آزمایا ہے, تو پھر اگر میرا حال ایسا ہوتا تو میرا کیا ہوتا. اس طرح دل سے بھی اللہ کا شکر کرے. اسی طرح عملی طور پر بھی اللہ کا شکر ہے. عملی طور پر اللہ کا شکر کیا ہے کہ پریکٹیکلی کرے کہ بھئی مال اللہ نے دیا ہے, مال تو مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کرے, اپنوں پر, ضرورت مندوں پر, اور الگ الگ اس کے پرسنٹیج بنائے کہ میرے لیے اتنا, رشتہ داروں کے لیے اتنا. اس طرح اس کو ایک نظام اور فائنینشیل مینجمنٹ کے ساتھ, ایتھیکل پریکٹس کے ساتھ, اخلاقی پریکٹس کے ساتھ اس پر عمل کرے. عملی طور پر اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, تو آنکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, ان لوگوں کو معلوم جن کو نہیں دی ہے, اللہ نے ان کو آزمایا ہے. تو ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرے, آنکھوں کا صحیح استعمال کرے. سارا دن موبائل کے اندر غلط چیزیں دیکھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرے, اپنے وقت کو استعمال میں لائے. تو یہ سب اس کی عملی طور پر اس کو کرنا ہے. یا کام کرے, اللہ نے ہاتھ صحیح سلامت دیے, تو ایسا نہیں کہ بس بیٹھے رہے موبائل دیکھتے رہے. ہاتھ سے کام کرے, ذہن سے کام کرے, اللہ نے دماغ دیا ہے تو اس سب سے کام کرے. عملی طور پر اس کو کام میں لانا, یہ بھی اللہ کا بہت بڑا شکر, اللہ کی شکر گزاری ہے. اس کے بعد پانی کے بارے میں بھی, اس کے بعد ایک اور حدیث میں ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. کہ دین کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کی عبادت کے حساب سے تو ہمیں کمپٹیشن کرنی چاہیے کہ یہ آدمی اللہ کی کتنی عبادت کرتا ہے, یہ آدمی اچھے کام کتنے کرتا ہے. لیکن دنیاوی حساب سے ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس مال کم ہے, اس کے پاس زیادہ ہے, تو ایسا دیکھیں گے تو پھر اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریکٹیکلی ایک بتا دیا, ایک طریقہ, اس کی ایک ٹرک بتائی کہ اپنے سے جو نیچے آدمی ہے بیچارے, ان کے پاس کم مال ہے, بہت تھوڑا ہے, ان کے پاس نہیں ہے, ان کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر دل میں پیدا ہوگا. اس کے بعد پانی کے بارے میں بھی بہت بتایا گیا. ہم جانتے ہی ہیں قرآن کریم کے اندر ایک اور آیت کے اندر ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو جو پانی دیا ہے, پانی کے اندر جو چیزیں, جو ایلیمنٹس ہے, وہ چیزیں اس کے ذریعے سے اللہ نے ہر چیز کے اندر زندگی بخشی ہے. تو یہ پانی کا استعمال بھی ہم صحیح طریقے سے کریں. ایسا نہیں کہ کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں, کوئی منسٹری پوچھنے والی نہیں ہے, تو بس نل بھی ہمارا خراب ہے تو ٹپکتا رہتا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں کر رہے ہم, اور پانی ضائع ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم بہتی ہوئی نہر کے اوپر ہو تب بھی پانی کا استعمال اتنا ہی کرو جتنی تم کو ضرورت ہے. اور پریکٹیکلی اور عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وضو ایک عبادت ہے. عبادت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی آپ کو اسراف کا حق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا, 3 مرتبہ اپنے ہاتھ منہ دھوئے اور بتایا کہ اس طرح وضو کرتے ہیں, اس طرح عملی طور پر بتایا. اس سے آگے آدمی کرے گا تو وہ اسراف ہے, اس کو وہ ایکسٹرا ویجنٹ کہلائے گا, وہ اسراف کرنے والا کہلائے گا.
اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے جو نظام چلایا کہ واٹر ہمارا گراؤنڈ واٹر جو سسٹم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کے اوپر نہروں میں پانی لاتا ہے، نہروں کے ذریعے سے پھر پورے نظام کے ذریعے سے، پائپ لائنس کے ذریعے سے، پورے سسٹم کے ذریعے سے وہ ہمارے گھروں میں پانی لاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا جو لانا ہوا، یہ اگر اللہ نیچے سے ہی پانی کو ختم کر دے تو پھر ہم کہاں سے پانی کا استعمال کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں یہ سب کھول کے بیان کر کے ہم کو سمجھایا کہ یہ نعمتوں کا شکریہ کس طرح ادا کرے۔ اس کے بعد خاص طور پر بجلی کے بارے میں بھی آگے بیان کیا گیا کہ بجلی اور الیکٹریسٹی جو ہم کو میسر ہے، اور ہم جس ملک میں رہ رہے، ہم جہاں بھی رہے، آج رہے کل رہے، ہمارے جو اصل ملک میں ہے وہاں رہے یا یہاں رہے، مقیم ہو یا ہم یہاں کے ہو، ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ جتنا استعمال ہمیں چاہیے اتنا ہی اس کا استعمال کریں۔ جیسے اے سی ہے یا پھر لائٹ ہے وغیرہ جلتا رہتا ہے، کوئی استعمال میں نہیں ہے، بس ایسے ہی اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے، اس کی خاص طور پر توجہ دلائی گئی اور اس کے بارے میں بھی رہبری کی گئی کہ بیجا اس کا استعمال نہ کریں۔ یہ بھی اسراف میں داخل ہے، یہ بھی ناشکری میں داخل ہے، اس کا بھی اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زبان سے، دل سے اور عملی طور پر ہر اعتبار سے ہمیں شکر گزار بننے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب کر دے اور کفر کو اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرے، فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرے، جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد کرے۔ اللہ اس ملک کو اور سارے مسلم ممالک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔